اغوا اور زیادتی کا جھوٹا مقدمہ درج، مبینہ طور پر سی سی ڈی اہلکار بھی ملوث نکلا۔ گجرانوالہ راستے میں ہماری گاڑی روکی، کاغذ اور 10 سٹامپ پر انگوٹھے لگوائے، اپنی بیٹی دا جڑا ہے نا وہ میرے تے ریپ کیس کر دیتا۔ غلام حیدر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوتا ہے تھانہ سبزی منڈی گجرانوالہ میں، اور یہ مقدمہ ریپ کا ہے۔ کون ہے یہ خاتون جس نے آپ کے خلاف یہ مقدمہ درج کروایا؟ یا آپ نے واقعی میں اس خاتون کے ساتھ زبردستی کی تھی؟ سر وہ میری چاچی جان ہے، تو وہ پہلے بھی میرے اوپر کافی کیسز کر چکی ہیں، اور اس کے بعد ہمارا زمین کا تنازع چل رہا تھا، تو وہ سارے کیس وہ نا خود ہی ہار گئے ہیں۔ ناصر چوہان صاحب نے وہ کیس انہیں روائے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے سی سی ڈی والے کے ساتھ مل کر یہ کام کیا ہے۔ ہم لوگ آ رہے تھے بکھی سے گجرانوالہ کی طرف، تو انہوں نے راستے میں ہماری گاڑی روکی اور مجھے نیچے اتارا، تو اتار کر انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، گاڑی میں بٹھا کر وہ مجھے ساتھ لے کر گئے، اور نامعلوم جگہ پر انہوں نے گن پوائنٹ پر میرے پاس سے 12 صاف کاغذ اور 10 سٹامپ پر انگوٹھے لگوائے، تو انہوں نے مجھے وہاں پر بند کر دیا۔ اس کے بعد میں کسی طریقے سے وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور ایک لیڈیز جا رہی تھیں وہاں سے، تو میں نے ان سے فون کروایا اور ناصر چوہان صاحب سے کال کی، تو یہ وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے مجھے وہاں سے لے کر سیدھے سی پی او صاحب کے پاس چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو سی پی او صاحب نے میرے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا، اور ساری پولیس نے مل کر ان سب کو پکڑا۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے میرے اوپر ہی مقدمہ درج کیا ہوا ہے۔ تو تسی کردے کی ہو؟ کتنے دے رہن والے ہو؟ میں پکھی دا رہائشی ہاں، تے میری کھیتی باڑی دا کام بھی ہے، میرا جم دا کام بھی ہے۔ جس طرح تسی دس رہے ہو تہاڈی ریلیٹیو ہے گی، رشتہ دار ہے گی، تے پھر انہیں کیوں کیتا ہے تہاڈے تے اینا وڈا مقدمہ درج کراتا ہے؟ یہ چاچی جان نے انہوں نے پہلے بھی 10 ਤੋਂ 12 مقدمے میرے اتنے درج کروائے نے، پہلے اپنے ریپ دے مقدمے درج کرواندی رہے نے، تے ہن انہوں نے توبہ نعوذ باللہ اپنی بیٹی دا جڑا ہے نا وہ میرے تے کیس کر دیتا۔ تے میں انہوں نے جدو صاحب نو ساری گل دسی، انہوں نے پھڑیا، انہوں نے پوچھا بھی تو یہ کیوں کیتا کام، پھر انہوں نے ساری گل منی، تے پولیس والوں نے پھر ساری بڑی امداد کی تھی۔ ناصر چوہان صاحب نے میرا بڑا ساتھ دیتا، میں انہاں دا بڑا مشکور ہاں۔ سی پی او صاحب نے میرے نال بڑا تعاون کیتا، تے میں انہاں سارے دا بہت مشکور ہاں کہ انہوں نے میرے نال بہت اچھا تعلق کیتا۔ اب تک جو کیس ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا جنہوں نے جھوٹا مقدمہ درج کروایا وہ گرفتار ہو گئے ہیں؟ ناصر چوہان صاحب بھی بتائیے گا، جب اس نے آپ کو پہلا فون کیا ہے تو آپ کہاں پہ تھے، اور پھر کیسے پولیس سے رابطہ ہوا؟ اب تک جو کیس کا سٹیٹس ہے وہ کیا ہے؟ ہوا یہ کہ اس نے جب مجھے فون کیا تو میں لاہور ہائی کورٹ میں ہی اپنے کیسز میں مصروف تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جی مجھے اس طرح سے میں گجرانوالہ آیا تھا، ایک تو رشتہ داروں سے ملنا تھا اور کچھ خریداری جو ہے وہ میں نے کرنی تھی۔ تو جب اس نے مجھے یہ ساری اسٹوری اپنی بتائی تو میں اس کے بعد اس سے مزید میں نے چھان بین کی کہ آپ کو کیوں انہوں نے اغوا کیا ہے۔ تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ جب اغوا مجھے کیا تو اس کے بعد انہوں نے میرے سے اسٹامپ پیپر جو ہیں وہ 10 اور 12 وائٹ پیپر جو ہیں وہ سائن کروائے۔ پھر مجھے تقریباً یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس میں جو ہے وہ کیونکہ ان کی پریویس لٹیگیشن چل رہی ہے، اور اس لٹیگیشن کی وجہ سے ہی اس کو اغوا کیا گیا، اور یہ اس کا مقصد صرف اور صرف اس سے پیپر سائن کروانے تھے تاکہ کل ہم اس کو کورٹ میں استعمال کریں، کیونکہ وہ کورٹ تقریباً سارے فورمز جو ہیں وہ ایگزاسٹ کر چکی ہے عورت، اور وہ سارے فورمز پہ ہی ہار چکی ہے اپنا کیس۔ تو جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے سی پی او صاحب ایاز سلیم صاحب جو ہیں ڈی آئی جی صاحب، ان سے میں نے ٹیلی فونیکلی بات کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فوراً پہنچیں۔ میں جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے ہماری ساری بات سنی، اور بات سننے کے بعد انہوں نے وہ جو متعلقہ اے ایس آئی تھا جو اس میں انوالو تھا اس کو اغوا کرنے میں، اس کو بلایا۔ اے ایس آئی ہے یہ حاضر سروس ہے، اور کس ونگ کا ہے؟ یہ حاضر سروس ہے اور سی سی ڈی گجرانوالہ میں یہ تعینات ہے۔ اور جب اس کو بلایا تو یہ لیت و لال سے کام لے رہا تھا، لیکن پھر ڈی آئی جی صاحب کا حکم تھا اور اس کو ہر صورت پہنچنا تھا۔ یہ جب پہنچا تو اس نے بڑی چلاکی کی، اس نے سر پہ ٹوپی پہن لی کہ میری شناخت جو ہے وہ چھپ سکے، لیکن جب یہ سامنے تھے تو ڈی اے جی صاحب نے پوچھا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میں، اس نے تھوڑا سا اس کو گھور کے دیکھا یا پہچاننے کی غرض سے کوئی 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ اس نے لیے، تو ڈی اے جی صاحب اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ اس نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے یہ ٹوپی پہنی ہوئی۔ تو ڈی اے جی صاحب نے کہا کہ یہ اپنی ٹوپی اتارو۔ جو ہی اس نے ٹوپی اتاری تو اس نے کہا یہی ہے۔ وہ پھر انہوں نے فوراً اس کو ہتھ کڑیاں لگوائیں، اور باقیوں کے اوپر جو ہے وہ 365 کی ایف آئی آر جو ہے وہ اس کے والد کی مدعیت میں وہ درج ہوئی، اور اس میں جو ہے وہ ایکسٹورشن جو ہے اس کا مقدمہ بھی درج ہوا۔ 109 جو مشورے میں لوگ شامل تھے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ہوا،
اس کے بعد جو ہے وہ 34 جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کامن انٹینشن کے لیے لگاتے ہیں پی پی سی. 155C کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی پولیس آفیسر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے, اپنے جو ایمبٹ ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر 155C جو ہے اٹریکٹ ہوتی ہے. اور یہ پولیس آرڈر 2002 جو ہے اس کی ایک دفعہ ہے, تو اس کے اوپر وہ بھی لگی اور اس کو ڈسمس بھی کیا ہے ڈی اے جی صاحب نے, اور اس کو جو ہے وہ بالکل وہ حوالات میں. اور دوسری جو ابھی تک ملزمان ہیں ان میں سے کچھ پکڑے گئے ہیں, کچھ جو ہیں وہ پولیس اپنی تفتیش کر رہی ہے, ان کو پکڑنے میں لگی ہوئی ہے. خاتون گرفتار ہو گئی ہے؟ نہیں, خاتون جو ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئی. پولیس اس کے جو ہے وہ میں اس میں کچھ ایسی چیزیں جو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ابھی تک پروسیس آف لا جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا اور انویسٹیگیشن چل رہی ہے, تو وہ انشاءاللہ جلدی ہو جائیں گی. باقی جو ہیں وہ تقریباً مین ملزم سارے جو ہیں وہ اس میں گرفتار ہو چکے ہیں. تو دوسرا ابھی اسٹیٹس میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں جو ہیں وہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں. اس کے بعد ان کا جو ہے کورٹ میں مقدمہ جو ہے وہ کورٹ میں چلے گا, اور اس کے بعد یہ جو اس کے اوپر انہوں نے اغوا کی ایف آئی آر اور زنا کی ایف آئی آر کروائی تھی وہ خراج ہو چکی ہے اس کی, اور اس میں جو اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت جو ان کے اوپر ایف آئی آر دوسرے فریق تھا اس کے اوپر درج ہو چکی ہے. اچھا, جو پولیس اہلکار ہے CCD کا, اس کا اور جو خاتون ہے جس نے ان کے اوپر جھوٹا مقدمہ درج کروایا, ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ حافظ محسن ہے جو کہ گجرانوالہ کے رہائشی ہے, اور اس نے بہت سارے وہاں پہ لوگوں کے اسی طرح کے اسٹام لوگوں سے سائن کروائے, لوگوں کے ساتھ فراڈ کیے, لوگوں کے ساتھ بہت کچھ اس نے کیا ہوا ہے. یہ جو بندہ ہے نا حافظ محسن اور SI, یہ آپس میں قریبی یار ہیں, قریبی دوست ہیں, ہم نوالا ہم پیالہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ ساری جتنی بھی پہلے کاروائیاں کرتے تھے یہ اکٹھے ہی کرتے تھے, لیکن یہ کہ ہمارے معاملے میں یہ ایکسپوز ہو گئے, اس سے پہلے یہ ایکسپوز نہیں ہوئے. یہ پہلے جو بھی چیزیں ہوتی تھیں اس کو مینج کر جاتے تھے, یا آپ یہ یوں کہہ لیں کہ اتنے ہائی لیول پہ جا کے یہ چیزیں کسی نے اسرٹ نہیں کی. تو ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ ہم نے جو ہے وہ ہائی لیول پہ پہنچ گئے. یہ وہاں کا معلم بھی ہے, یہ وہاں پہ امام مسجد ہے, یہاں پہ ایک مدرسہ ہے, اس کا یہ محتمم بنا ہوا ہے کہ میں جو ہے وہ, اور یہ مذہب کے نام پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے کہ آپ نے نہ مذہب کو چھوڑا ہے, نہ اپنی انسانیت کو چھوڑا ہے, اور نہ اپنے پولیس کو چھوڑا ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی استعمال ہو رہا ہے, اور صرف اسی آڑ میں ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ دین کے بڑے دعوے دار اور دین کے ٹھیکے دار ہیں. اور اس کے بعد ہم مشکور ہیں گجرانوالہ پولیس کے اور ان کے کمانڈر کے, جن کو وہاں پہ بادشاہ سلامت کے لقب سے پکارا جاتا ہے, کہ وہ کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کرتے, اور وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کو وہ بالکل جو ہے وہ اسپیئر نہیں کرتے, اور پولیس والوں کو وہیں پہ ہتھکڑیاں لگواتے ہیں اپنے آفس میں. تو یہ بیسیکلی اس کی کنائمنس جو ہے وہ حافظ محسن کے ذریعے اس خاتون کے ساتھ ہے.